الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ مسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک خصوصیات کا بیان چل رہا تھا۔ اس مبارک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیات ذکر فرمائی کہ یہ 5 خوبیاں اور خصلتیں یہ صرف مجھے ہی دی گئی ہیں، میرے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 خصوصیات، ان میں سے پہلی خصوصیت فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کی طرف منسوب ہوتا تھا اور اپنے علاقے کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام اقوام کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام زمانوں کے لیے رسول ہیں، تمام مکانوں کے لیے رسول ہیں، تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو عام کر دیا گیا، اور اتنا عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ ہر انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان تو ہے ہی ہے، غیر مسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی سیرت طیبہ سے مستفید ہو رہا۔ بہت ساری باتیں اور چیزیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ سے غیر مسلموں نے لی ہیں اور دنیا میں ان کو فائدہ پہنچا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا، اور صرف حلال نہیں قرار دیا گیا بلکہ مال غنیمت کو سب سے بہترین عمدہ مال کہا گیا۔ گزشتہ امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی نبی کسی اپنی قوم کو لے کر کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جہاد و قتال کرتا تو غیر مسلم قوموں کا جو مال ہاتھ آتا تھا اس مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اس مال کو چھوڑ دیا جاتا اور آسمان سے کوئی آگ آتی، اس آگ اس مال کو کھا جاتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ مال غنیمت جو کافروں سے قبضے میں آیا یہ حلال کیا گیا اور اطیب المال کہا گیا، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ مال اس کو قرار دیا، فرمایا یہ سب سے بہترین مال ہے۔ جبکہ گزشتہ کسی نبی کے لیے اس طرح سے یہ مال غنیمت کا معاملہ اور مال حلال نہیں ہوا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ خصوصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطُهُورًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے روئے زمین کو پاکی کا ذریعہ بھی بنایا اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنائی۔ کیسے
کہ کسی بھی جگہ پر مسلمان کو اگر پانی میسر نہ ہو تو وہ پاکیزہ مٹی پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے کو اور اپنے بازوؤں کو مسح کر لے تو یہ اس کا تیمم وضو کے قائم مقام بن جائے گا، اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ گویا کہ وہ طہارت جب نہیں تھی، ناپاکی کی حالت میں تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، اور اسی طرح سے اگر جنابت کی حالت میں ہے تو اور زیادہ حدث اور ناپاکی کی حالت میں ہے، اب تو زبان پر قرآن کریم کا کلمہ بھی نہیں لا سکتا۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس تیمم کے ذریعے سے، اس مٹی کے ذریعے سے اس کو پاک کر دے گا۔ یہ اعزاز گزشتہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ اعزاز گزشتہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اور اسی طرح سے یہ فرمایا کہ کسی بھی جگہ پر نماز کا وقت آ جائے تو اگر مسجد وہاں میسر نہ ہو، قبلہ رخ ہو کر وہاں ہی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جبکہ گزشتہ امتوں میں عبادت خانے متعین تھے، عبادت خانوں کے اندر ہی جا کر نماز پڑھی جاتی تھی، ہر جگہ نماز درست نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، چوتھی خصوصیت یہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب دشمن پر ڈال دیا۔ یعنی ایک مہینے کی مسافت ہوتی ہے، ابھی قریب نہیں آیا، آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن پہلے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمن پر میرا رعب ایسا ڈال دیا، جس کا قرآن مجید میں سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں تفصیل سے تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ کے حالات میں، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پیدا کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 27 غزوات ہوئے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان 27 میں سے 9 میں جنگ کی نوبت اور لڑائی کی نوبت آئی، اور ہر غزوے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب ہی رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب ہی رکھا۔ البتہ غزوہ احد میں کچھ ظاہری تھوڑا سا مسلمانوں کا نقصان ہوا، ورنہ ہمیشہ ہر مرتبہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے انہیں غالب رکھا۔ تو فرمایا یہ اللہ پاک نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ اعطیت الشفاعہ، اللہ پاک نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ یہ کل تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا دو باتوں میں سے ایک کا، کہ میں چاہوں تو نصف امت کو جنت میں لے جاؤں، اور چاہوں تو میں جس کے لیے چاہوں سفارش کروں اور میں شفاعت کروں، اور میری شفاعت کے بدلے میں وہ جنت میں جائے۔ تو میں نے شفاعت والی بات کو اختیار کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں جنت میں لے جا سکوں۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میری سفارش اور شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کی موت اس طرح سے آئی ہو کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور شرک کی تفصیل گزشتہ کل ہم بتا چکے، اور اس شرک سے بچنے کا ایک عمل بھی ہم نے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پہرے سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنے سے آدمی شرک سے بری ہو جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں اس روایت کے اندر تو 5 باتیں ہیں، ایک اور حدیث ہے جس میں 6 باتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، اور ان 6 میں سے 5 تو یہی ہیں۔ ایک اور بات ہے، وہ ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوا؟ الفاظ تو مختصر، مفہوم بہت زیادہ، الفاظ بہت تھوڑے
لیکن مفہوم بہت بڑا. یہ اعزاز گفتگو کا ایسا سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا. مثلا قرآن مقدس میں سورۃ العصر ہے کہ الفاظ تو مختصر ہیں، ایک مختصر سی سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس فیہا، اگر لوگ اس میں غور و فکر کریں تو لوسعتہم، یہ صرف ایک سورت بھی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اتنا اللہ نے اس کے اندر معنوں کا ایک سمندر، مضامین کا سمندر اللہ پاک نے سمو دیا ہے. کس میں؟ سورۃ العصر میں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالی نے یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی. آپ کا کلام بھی ایسا ہوتا تھا. انما الاعمال بالنیات، یہ ایک جملہ ہے، ایک کلام ہے جس کو اسلام کا تیسرا حصہ کہا گیا. ثلث اسلام، یوں سمجھیں اسلام کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پورا انما الاعمال بالنیات کے اندر ہے. یہ اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. یہ ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ ہے، لیکن پورے اسلام کا چوتھائی حصہ اس کے اندر ہے. ربع اسلام، چوتھائی حصہ اس مبارک جملے کے اندر ہے. جملہ چھوٹا سا، مختصر سا، لیکن مفہوم اس میں بہت بڑا ہے. من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پالی، اس نے نجات پالی. یہ پورے کے پورے اخلاقیات کو بیان کر رہا ہے. جو چپ رہا، کسی نے غصہ کیا، گالی دی، گھر میں ہے تب بھی چپ رہا، نجات پا جائے گا. باہر ہے چپ رہا، نجات پا جائے گا. کسی بھی زندگی کے شعبے میں بحث مباحثہ ہوا، چپ رہا، نجات پا جائے گا. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قوت کلام، بولنے کی ایسی خوبصورت طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء جو ایک ایک مجلس میں 500 1000 اشعار کا قصیدہ پڑھ لیتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب سنتے. ایک شخص آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام، اس کو کسی نے بتایا کہ یہ آدمی دیوانہ ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں بہت اچھا علاج کرتا ہوں پاگلوں کا، اور بڑے بڑے بیماروں کو میں نے ٹھیک کیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کا علاج کر دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کچھ کلمات پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ پاگلوں والے کلمات ہیں. ظاہر ہے پاگل آدمی کا اندازہ گفتگو سے ہوگا، گفتگو سے پتہ چلے گا یہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا بالکل معقول بات ہے، جی سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پڑھا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ. یہ جو جمعے کے دن آپ خطبہ سنتے ہیں ائمہ کا، یہ وہی کلمات ہیں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، احمدہ واستعینہ، اور اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں، واستغفرہ، اور اپنی کوتاہیوں پر اسی سے درگزر اور معافی طلب کرتا ہوں، واؤمن بہ، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، واتوکل، اور اسی پر توکل کرتا ہوں. اور پھر من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بہکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ رہنمائی کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس نے سنا، کہتا ہے پھر بولو. آپ علیہ السلام نے پھر یہی جملے دہرائے، پھر اس نے کہا پھر کہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے تو وہ اسلام لے آیا، اسلام اس نے قبول کر لیا. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کلام دیوانوں کا نہیں ہے، یہ کلام مجنونوں کا نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، شعراء کا کلام سنا ہے، فصحاء اور بلغاء کا کلام سنا ہے، جو نثر کے امام تھے ان کا کلام بھی سنا، جو نظم کہتے تھے ان کا کلام بھی سنا. لیکن کیا خوبصورت موتیاں آپ کے منہ سے جھڑ رہی ہیں، کیا خوبصورت یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں، ایسا کلام میں نے نہیں سنا. آپ علیہ السلام کے ان جملوں سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
نبی کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے گا، تو محبت آئے گی۔ آخر وہ آدمی صرف اس ایک نشست میں چند باتیں سن کر وہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے متاثر ہو جاتا ہے کہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کر دیتا ہے۔ کیا چیز تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کو لینے والی تھی؟ کیا خصوصیت تھی؟ اللہ پاک نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کمالات کو اور آپ خوبیوں کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور جب محبت دل میں آئے گی اطاعت کرنا آسان ہوگا، ماننا آسان ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، ہزاروں عشق کے دعوے کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کر لو، محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ان سے کہہ دیجئے، صاف صاف اعلان کر دیجئے، اگر یہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میری اتباع کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔